خواتین، ہم اس سلسلے میں اپنے دین کے ہر مسئلے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کروں گا، اس کے بعد ہم لوگ قرآنی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر کا لگنا یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت۔ اس حدیث کے بعد کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہیں رہ جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد ہر قسم کے شبہات دل سے ختم کر لیے جانے چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک دنیا میں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں، سائنٹیفک دنیا میں یہ ہمارے دماغ میں آنے والی بات نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو یہ سب سے بڑی سائنس ہے ہماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دریافت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول برحق کی حیثیت سے پہچان لیا اللہ کی توفیق سے، اب اس کے بعد ہر بات نبی کی جو کہتے ہیں وہ ایک دم حق ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بالکل ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ قرآن مجید میں کیا نظر سے متعلق کوئی آیت کریمہ موجود ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے دو آیتیں نقل فرمائی۔ بعض اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر بازار مصر میں فروخت کیا گیا، عزیز مصر نے آپ کو خریدا، وہیں پلے بڑھے، پھر وہاں کے خزانوں کے مالک جب بن گئے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے اپنے بھائی پہنچے تھے، پہلی مرتبہ اناج لے کر واپس لوٹ گئے تھے، دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو ساتھ میں لانے، خاص طور پہ اپنے سگے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ میں لانے کی ہدایت دی تھی۔ سورہ یوسف میں پورا واقعہ مذکور ہے۔ اس واقعے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جس وقت رخصت فرمایا، رخصت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہا اے میرے بیٹو تم سب کے سب ایک دروازے سے مت داخل ہو، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، پوری ایک ٹیم ایک ساتھ مت داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا شہر میں داخل ہوتے ہوئے۔ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان الگ الگ رائے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا۔ بہت سے مفسرین کا ماننا یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ حفاظت کے ناحیے ایسے کیا کہ اگر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی دشمن نقصان پہنچانا چاہے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ بیک وقت سب کے سب مارے جائیں گے، بلکہ ہوگا یہ کہ کچھ پر مصیبت آئی تو کچھ باقی رہیں گے جو ان کی مدد کر سکیں اور جو لوٹ کر باپ کے پاس آ سکیں۔ لیکن وہیں مفسرین کرام میں سے ایک بڑی تعداد، علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، قتادہ اور جیسے کئی ایک مفسرین سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پورے بیٹوں کو ایک ساتھ داخل ہونے سے اس لیے روکا تھا کہ یہ 11 تھے، پورے 11 تھے، اور پورے جو ہے نبی کی اولاد تھے، اچھے گھرانے سے تھے، صحت مند تھے، سب کچھ تھے۔ 11 بھائی ایک ساتھ اگر کہیں داخل ہوں تو بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو نظر بد کا شکار کر دیں، وہ دوسرے لوگ ان کو نظر لگا دیں، اس کی وجہ سے ان پہ اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی لیے ان کو نصیحت کی، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ تو بس میں ایک سبب اختیار کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی لگا دیں گے، میری یہ تدبیر کسی کام نہیں آئے گی۔ مفسرین کرام کی اس تفسیر کے مطابق کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس لیے ایک ساتھ داخل ہونے سے روکا کہ یہ 11 کے 11 اور پورے ایک سے بڑھ کر ایک داخل ہوں گے تو نظر بد کا شکار ہو جائیں گے، یہ آیت کریمہ نظر بد کے برحق ہونے کی دلیل ہے، نظر بد کے لگنے کی دلیل ہے یہ آیت کریمہ مفسرین کرام کی اس تفسیر کے مطابق۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ ہے جو آج کے اس حلقے کے ابتدا میں نے آپ کے سامنے پڑھی بھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ بات بیان فرماتے ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ قلم کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قریب ہے کہ یہ لوگ
اپنی نگاہوں سے آپ کو مار دیں گے. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں سے گویا آپ کو چھلنی کر دیں گے. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ کیفیت ان مشرکوں کی اس وقت ہوتی ہے، ان کافروں کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ ذکر سنتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، تو یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انہو لمجنون، یہ تو پاگل ہیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مسئلہ بیان فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھایا، بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید لا کر ان کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ لوگ جو قرآن مجید کو سنتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں گھور گھور کر کہ لگتا ہے کہ اپنی نگاہوں سے آپ کو چھلنی کر دیں گے. مفسرین کرام میں یہاں بھی اس آیت کی تفسیر میں ایک سے زائد رائے. بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس سے مراد صرف وہ گھور گھور کر دیکھنا مراد ہے، لیکن وہی مفسرین میں سے ایک بڑی تعداد اس کی قائل ہے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی نظر بد کا شکار کر کے آپ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. ایسی حقارت، ایسے حسد اور ایسی جلن سے آپ کو دیکھتے ہیں، لگتا ہے نظر بد سے آپ کو مار دینا چاہتے ہیں، آپ کی جان لے لینا چاہتے ہیں. یہ مفسرین کرام کی ایک جماعت کی ہوئی تفسیر ہے. اس کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی نظر بد کے لیے دلیل ہے. ناظرین کرام، حضرات و خواتین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی اور دونوں آیتوں کی تفسیر میں اہل علم کے جو اقوال آئے ہیں ان کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح کیا کہ قرآن مجید کے اندر نظر بد کا تذکرہ موجود ہے. لیکن اگر ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ فرض کرے قرآن مجید کے اندر نظر بد کا تذکرہ نہیں، یہ 2 تفسیریں جو اہل علم کی طرف سے آئی ہیں تھوڑی دیر تک اگر ہم اس کو بھول جاتے ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کہا، جن لوگوں نے انکار کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نظر کو اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہم کو نہیں ملتا، قرآن مجید میں اس کا کوئی تذکرہ ہم کو نہیں ملتا ہے، تو ہم کیسے اس کو تسلیم کر لیں. ایسے لوگوں کے لیے بھی اور ویسے بھی دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیں یہ مسئلہ صرف قرآن میں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی مذکور ہے. قرآن کے ساتھ سنت مل کر اس مسئلے کو دونوں ثابت کرتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے دین صرف قرآن کا نام نہیں، دین صرف قرآن کا نام نہیں، دین قرآن کے ساتھ نبی کی سنت کا بھی نام ہے. اور شریعت کے مسائل قرآن کے ساتھ ساتھ سنت سے بھی ثابت ہوتے ہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ سنت سے بھی ثابت ہوتے ہیں. اور حق یہ ہے اس مسئلے میں کہ شریعت میں کئی مسائل ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں صراحت سے نہ آیا ہو لیکن صرف حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہو، تب بھی اس پر ایمان لانا واجب ہے. اگر صرف حدیث سے بھی کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، قرآن میں تذکرہ نہیں ملتا، تب بھی اس پر ایمان لانا واجب ہے. تو جو بھائی ایسا کہتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ نہیں ہے اس لیے ہم کیسے اس کو مانیں، ان کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ نظر ثانی کریں، اپنے اس موقف پہ نظر ثانی کریں. دین صرف قرآن کا نام نہیں ہے، دین قرآن کے ساتھ نبی کی سنت کا بھی نام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی نام ہے. تو ناظرین کرام، قرآن مجید کی آیتیں ہم نے سنی اور نظر بد کے ثبوت کو ہم نے جانا. اب احادیث کی طرف ہم چلتے ہیں. میں نے اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی جو صحیح بخاری و مسلم میں مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، نظر کا لگنا برحق ہے. اس قدر واضح لفظ. قرآن کی آیتوں میں تفسیر کا اختلاف تھا، وہاں کوئی آدمی شاید کوئی گنجائش نکال بھی لے، لیکن حدیث کے مسئلے میں تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے کہ العین حق، کہ نظر برحق ہے. ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور نظر بد سے متعلق کچھ مسائل سماعت فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، حضرات و خواتین، بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگوں نے نظر بد کے ثبوت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی اور ہم نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کیا کہ بعض انکار کرنے والوں نے اس کا انکار ضرور کیا ہے کہ یہ سمجھ میں آنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن
قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بالکل واضح ثبوت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بریک پر جانے سے پہلے صحیح بخاری و مسلم کی وہ روایت پڑھی تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ایک روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ متعدد روایتوں میں آیا ہے، کئی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ ہم اپنی اگلی گفتگو میں مختلف حوالوں سے نظر بد کا تذکرہ کریں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا بات بیان فرمائی۔ السنہ لابن ابی عاصم، السنہ لابن ابی عاصم حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت اس میں نقل کی گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من يموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالانفس یعنی العین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قضاء و قدر تقدیر کے فیصلے کے بعد اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ لوگ وفات پاتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، تو وہ نظر بد کی وجہ سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت میں قضاء و قدر کے فیصلوں کے بعد اگر کوئی چیز میری امت میں موت کا سب سے بڑا سبب کہلا سکتی ہے وہ نظر بد ہے۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ایک سے زائد مسئلے کو واضح کرتی ہے۔ سب سے پہلے مسئلے کو تو یہ واضح کرتی ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے، نظر کا اثر برحق ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس نظر کا اثر اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی جان لے لے، لوگوں کی جان لے لے، اس حد تک بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح طور پہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ صرف اثر نہیں، جان لے سکتی۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ امت میں موت کا سب سے بڑا سبب قضاء و قدر کے بعد یہ نظر بد ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اپنے معاشرے کی بہت سی وہ بیماریاں، بہت سی تکلیفیں جن کو ہم لا علاج بیماری سمجھتے ہیں، میڈیکل میں جس کی تشخیص نہیں ہو پاتی ہے، شاید ان میں سے بہت سے معاملات ایسے ہوں گے جن کا تعلق نظر بد سے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو موتیں ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں کے بعد نظر بد کا عمل دخل ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے اور اس مسئلے کی خطرناکی اور اس مسئلے کی نزاکت بھی ہمارے سامنے کھل کر واضح ہوتی ہے کہ نظر کا لگنا یہ معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑی مشکل ہے۔ اس مشکل کو پہچاننا اور اس کا حل تلاش کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو امامہ بن سہل ابن حنیف روایت کرتے ہیں کہ سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت آدمی تھے، بہت خوبصورت جسم کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ وہ غسل کر رہے تھے تو عامر ابن ربیعہ وہ آئے، اتفاقاً ان کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی نہاتے ہوئے حضرت سہل ابن حنیف پر۔ تو عامر ابن ربیعہ نے یہ الفاظ کہے کہ آج جیسے آج جسم میں نے دیکھا، آج جتنی خوبصورت چمڑی میں نے دیکھی ہے، آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عامر ابن ربیعہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، سہل ابن حنیف کا معاملہ یہ ہے، اچھے خاصے تھے، اچانک گر پڑے، کوئی اور مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال پوچھا، هل تتہمون احدا، کیا تمہاری رائے، تم کسی کو متہم کرتے ہو، کسی پر الزام رکھتے ہو، کسی کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ ان کی نظر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں عامر ابن ربیعہ، اس لیے کہ عامر ابن ربیعہ آئے اور انہوں نے اس قسم کا ایک جملہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن ربیعہ کو بلایا اور بلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے ان پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غصہ ہوئے اور کہا، علی ما یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی آدمی کیوں اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، کیوں قتل کر دیتا ہے، یعنی کیوں اپنی نگاہوں سے مار دیتا ہے۔ اور جیسے ہم سن کر آئے ہیں، قتل حقیقی قتل بھی ہو سکتا ہے، نظر کی تاثیر اگر اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیں تو یہی نظر بد جان بھی لے سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا،
تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو کیوں قتل کر دینا چاہتا ہے, کیوں اس کی جان لے لینا چاہتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اللہ برکت علیہ, کیوں تم نے جب ان کو دیکھا تو بارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ بارک اللہ, اللہ برکت دے, یہ کلمات کیوں نہیں کہے؟ کیوں تم نے یہ نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں, جو کہ علاج کا طریقہ ہے, جو علاج کا طریقہ ہے. ہم اس پر انشاءاللہ آگے چل کر گفتگو کرنے والے ہیں. ناظرین کرام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا, جسے امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں روایت کیا ہے. امام مالک اپنی کتاب موطا میں اس کو روایت فرماتے ہیں. یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا جو نظر کے برحق ہونے کا واضح ثبوت ہے. ایک ایسا ہی واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں, کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو دیکھا گھر کے اندر ایک لونڈی یا ایک لڑکی تھی, چھوٹی نو عمر لڑکی تھی یا پھر لونڈی تھی, جس کے چہرے پر کچھ حصہ کالا پڑ گیا تھا, سیاہ, یوں کہیے کہ کوئی سیاہ دھبا ہو گیا تھا یا چہرے کا کچھ حصہ کالا پڑ گیا تھا, سیاہ ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرقوا لها, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے لیے رقیہ طلب کرو, یعنی کسی سے کہو کہ اس کا رقیہ کر دیں, تم کسی سے کہو کہ اس پر دم کر دیں. فإن بها النظر, اس لیے کہ اس کو نظر لگی ہے, اس لیے کہ اس کو نظر لگی ہے. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان کو نظر لگی ہے تم ان کا علاج کرو, ان کو نظر لگی ہے تم ان کا علاج کرواؤ. ناظرین کرام, یہ دوسرا واقعہ ہے, یہ دوسرا عملی واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. ان واقعات سے یہ دونوں پہلو سمجھ میں آتے ہیں ہمارے سامنے کہ نظر کا اثر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ جزوی طور پہ متاثر ہو, جیسے اس لڑکی یا اس لونڈی کے چہرے پر سیاہ دھبا یا سیاہ نشان ہو گیا تھا, یا ہو سکتا ہے یہ کسی آدمی کو بے ہوش کر دے جیسے حضرت سہل ابن حنیف کے ساتھ ہوا, یا ہو سکتا ہے کسی کی جان لے لے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو السنن لابن ابی عاصم میں مروی ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی, میری امت میں سب سے زیادہ جو لوگ مریں گے وہ اس وجہ سے مریں گے کہ نظر بد اس کا سبب بنے گی. تو یہ ساری باتیں نظر کے برحق ہونے کو بھی ثابت کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلاتی ہیں کہ نظر برحق ہے تو اس کا اثر کہاں تک ہو سکتا ہے. ناظرین کرام, ہم نے اپنے آج کے اس حلقے میں آپ کے سامنے نظر کے برحق ہونے کو ثابت کیا اور اس کے اثرات کہاں تک ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے پسند آتی ہے, وہ اس سے بہت متاثر ہو جاتا ہے. متاثر ہونے کے بعد اس کی طبیعت کے اندر کی جو گرمی, جو ابال پیدا ہوتا ہے, یہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. ایسی بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب نظر ہو جائے تو ہم اسلامی شریعت کے اصولوں کی پابندی کریں. یہ ساری احادیث ہمارے سامنے اس مسئلے کو واضح کرتی ہیں کہ نظر اگر ہوتی ہے, نظر کا لگنا برحق ہے, تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کچھ باتوں کا خیال رکھیں. سب سے پہلے ان طریقوں کو پہچانیں جن طریقوں سے ہم نظر بد کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نظر لگ جاتی ہے تو اس کے علاج کی کوئی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ نہیں بتائی ہے, اس کو ہم جانیں. اور تیسری چیز یہ بھی ہم جانیں کہ اگر ہماری طبیعت میں, ہماری آنکھوں میں ایسی کوئی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ کسی بھی چیز پر ہم ذرا اچھی سمجھ کر نظر ڈالنے اور ہماری نظر ان پہ اثر انداز ہو جاتی ہے, تب پھر ایسی کیا صورتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی ذات سے دوسروں کا نقصان کرنے سے بچ سکتے ہیں. ان ساری باتوں کو ہم لوگ ذہن میں رکھیں, ذہن میں رکھ کر ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اور یہ ساری باتیں ہم لوگ انشاءاللہ اپنے اگلے حلقے کے اندر سنیں گے. آج کے اس حلقے میں ہم اتنی ہی گفتگو پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.